نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک مقدس جماعت کو دیکھ رہا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے یوں چنا ہے کہ ان کے قلوب کو ان علوم کے لیے چنا جن علوم کو اللہ نے براہ راست امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور وہ سینہ بسینہ چلتے رہے اور آج آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، آپ انہیں لے رہے ہیں۔ یہ ایسی خوش قسمتی ہے جسے کوئی خرید نہیں سکتا۔ میرا اپنا بھی ایک مدرسہ ہے اور میں بھی آپ ہی کی طرح طالب علم ہوں، پڑھنے پڑھانے سے میرا شغل ہے۔ تو بہت دفعہ ایسے ہوا کہ والد آئے، بہت ہی زیادہ مالدار، بہت زیادہ پیسے والے، اور بیٹا بیٹھا ہوا ہے سامنے، میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیٹا آپ کا اس محنت نہیں کر رہا۔ تو میں نے ایک والد کو دیکھا کہ انہوں نے بیٹے کے سامنے یوں ہاتھ جوڑ دیا اور رونے لگے، بیٹا بھی ان کو رونے لگا۔ والد کو جب دیکھا تو بیٹا بھی رونے لگا، لیکن پھر وہی کہ پڑھ نہ پایا، پڑھ نہ سکا اور محروم ہی گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مواقع کا ملنا یہ بس اتفاقی ہے، یہ اتفاقی نہیں ہے۔ ہمارے ایک قریبی عزیز تھے، وہ بنوری ٹاؤن میں پڑھتے تھے جب حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دن حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میرے سر میں بہت درد ہوتا ہے۔ حضرت نے انہیں سمجھایا کہ بیٹا یہ بیماری اور تکلیف تو آتی رہتی ہے، تم پڑھائی نہ چھوڑو۔ کہنے لگے میں کچھ دنوں کے بعد پھر گیا کہ حضرت سر میں بہت درد ہوتا ہے۔ حضرت نے پھر مجھے سمجھایا۔ تو جب میں تیسری مرتبہ گیا اور میں نے یہ بات کی تو حضرت نے کہا کہ بیٹا یہ علم قسمت والوں کو ملتا ہے، اور اگر تم جانا چاہتے ہو تو تمہیں اجازت ہے۔ حضرت نے رخصت کر دیا۔ بعد میں وہ عصری تعلیم پڑھی انہوں نے اور پولیس کے اندر ڈی ایس پی بنے۔ تو ایک دفعہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا، وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بات فرمائی تھی نا کہ بیٹا یہ علم قسمت والوں کو ملتا ہے، آج بھی جب میں اس بات کو سوچتا ہوں میرے دل میں ایک تکلیف ہوتی ہے کہ میں کیسا محروم آدمی ہوں۔ یہ علم کی دولت، یہ اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اور نہ اسے یہ سمجھا کریں کہ میں بڑا مجاہدہ کر رہا ہوں، نہیں، بس یہ سوچ لیا کریں یہ کہ یہ ایسا ہی ہے جس طریقے سے ایک مسافر بس میں بغیر ٹکٹ کے، بغیر بکنگ کے آ گیا ہو اور مسافروں کی بس رش کی وجہ سے بھری ہوئی ہو، اب یہ سیٹ پر بیٹھا ہے اور ہر دم ڈر رہا ہے کہ سیٹ والا آئے گا مجھے سیٹ سے اٹھا دے گا، یہ میری سیٹ نہیں ہے۔ بس ہر وقت یہ سوچتے رہا کریں کہ یہ میرا مقام اور میرا مرتبہ نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی عطا ہے، اور روتے رہا کریں، اس لیے کہ یہ علوم اتنے اونچے ہیں کہ ہم چاہیں بھی تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ پھر دوسرے نمبر پر مثلا ابھی میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں، بھائیوں میں ہرگز اس اہل نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر کرسی پر بات کروں، میں تو آپ کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہوں، سچی بات میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے، لیکن یہ موقع اس وقت اللہ نے مجھے دے دیا، اب میرے ذمے ہے کہ میں اس موقع کی قدر کروں اور اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں، اللہ سے رو رو کر دل میں دعائیں مانگوں کہ یا اللہ مجھے وہ بات سجھا دے کہ سننے والے عمل پر آ جائیں۔ یہ میرے ذمے ضروری ہے، اور آپ حضرات کے ذمے بھی ضروری ہے کہ آپ یوں سوچیں کہ یہ اتنے سارے ساتھی اکٹھے ہوئے، اساتذہ اکٹھے ہوئے، کوئی مسافر چل کر ہم تک پہنچا ہے
تو ہم بھی اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اس وقت مجھے میرے دل میں وہ بات اتار دے جس بات سے میں ہادی و مہدی بن جاؤں. ہم میں سے ہر ایک اس کا محتاج ہے. اس لیے کہ علم کو اس طرح سے پڑھنا شروع سے ہی حضرت مولانا اپنے ابرار الحق شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر طالب علمی میں صاحب نسبت نہ ہوا تو کچھ نہ ہوا. اور صاحب نسبت کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگ سجدہ کرتے ہیں نا، جب آپ لوگ سجدے میں سر رکھیں نا، کوئی آپ کو اٹھنے نہ دے، کوئی آپ کو پکڑ لے اور کہے کہ میرے بندے تھوڑی سی دیر اور مجھ سے باتیں کرو، کچھ تھوڑی سی دیر اور میرے ساتھ مناجات کرو. جب آپ لوگ دعا مانگیں آپ کا دل نہ چاہے کہ ہاتھ نیچے رکھے. بھائیو، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر طالب علم کو نصیب ہو جائیں تو اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں ہے، اور اگر طالب علم ان سے ہٹ جائے تو اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہے. ایک آدمی وہ بازار میں ہے اور وہاں اسے لذت مناجات حاصل نہیں ہے تو یہ کم محروم ہے. ایک آدمی مسجد و مدرسہ میں ہے اور یہاں پر یہ لذت مناجات سے محروم ہے، دیدار الہی کے شوق سے محروم ہے، یہ بڑا بدقسمت ہے. حضرت سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے دل میں یہ ہوتا تھا، حضور سے سوال کرتے تھے، حضور جواب دیتے تھے. یہ موقع آپ نے بھی حدیث پڑھی ہوگی کہ یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو یوں کھلا دیکھیں گے؟ آپ انسان نے فرمایا ہاں، تم چاندنی رات میں جب چاند کو دیکھتے ہو تو کیا گرتے ہو ایک دوسرے کے اوپر؟ اس طرح سے تم اپنے رب کو دیکھو گے، کھلا دیکھو گے. شوق ہوتا تھا. اس کو سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب انداز میں بیان فرمایا کہ میں نگاہ شوق کا کیا کروں کہ آنکھیں میری مچل رہی. حضرت موسیٰ کیا کہتا ہے؟ ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں نگاہ شوق کا کیا کروں، دل ناصبور سے کیا کہوں. دل ہے بے صبرہ، اس کو چین نہیں آ رہا. یہ موبائل کا بے صبرہ نہیں ہے، یہ یوٹیوب اور واٹس ایپ فیس بک کا بے صبرہ نہیں ہے، یہ بے صبرہ ہے اللہ کے دیدار کا. میں نگاہ شوق کا کیا کروں، دل ناصبور سے کیا کہوں. ابھی حشر میں بڑی دیر ہے، ابھی دور روز شمار ہے. ابھی دور ہے، ابھی وہاں پر اس سے پہلے دیکھ نہیں سکتے، دیدار الہی ہو نہیں سکتا، اس کو بڑا وقت ہے. دل مچل رہا ہے، دل کہہ رہا ہے مجھے تو اللہ کو دیکھنا ہے. بھائیو، یہ آنکھیں ہماری بن رہی ہیں، اس وقت یہ آنکھیں بن رہی ہیں، یہ آنکھیں اس قابل ہو رہی ہیں کہ اللہ کو دیکھیں. اور یہ کیسے بنتی ہیں؟ جب آنکھوں پر ایسا ہم پہرا لگا دیں کہ ان میں تقوی کی دولت آ جائے، غیر محرم کو دیکھتے ہی نظر کو جھکا دیں. ایسا بے ریش بچہ جس کی طرف دل دیکھنے کا چاہے، دیکھتے اس کو دیکھنے سے پہلے بس نظر کو جھکا لیں. ہاں میرے بھائیوں، یہ وہ تقوی ہے جو آپ کو کہاں تک پہنچائے گا، کہاں تک آپ کو لے جائے گا. یہ تقوی، اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبی. جو یہ تقوی اختیار کرے گا، میں اس کی دل میں ایسی مٹھاس پیدا کروں گا ایمان کی جس کو وہ شعوری طور پر محسوس کرے گا. شعوری طور پر مزہ آ جائے گا. حضرت حکیم عمر رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک فرماتے تھے، حضرت ایک مجذوب تھے کانپور میں جہاں حضرت پڑھاتے تھے. حضرت کبھی کبھی ان کے پاس جاتے تھے تو حضرت فرماتے تھے کہ دعا کریں، مدرسے میں راشن ختم ہو گیا ہے، دانے ختم ہو گئے ہیں، پیسے نہیں ہیں. تو وہ کہتے تھے مولوی اشرف علی، اللہ تعالیٰ کافروں کو کھلا رہا ہے، اپنے دین کے طالب علموں کو بھوکا نہیں مارے گا. یہ ایک دو جملہ فرماتے تھے. پھر وہ کہتے تھے کہ مولوی اشرف علی، جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں نا، میرے منہ میں ایسے شکر آ جاتی ہے، مٹھاس آ جاتی ہے.
یہ وہ چیز ہے کہ دل زبان نہ رکے. ایک طالب علم ہمارے مدرسے میں چھوٹا سا تھا، ابھی میرے خیال میں بالغ بھی نہیں ہوا ہوگا، حفظ پڑھتا تھا. اس نے آ کر ایک دن مجھ سے مسئلہ پوچھا، کہنے لگا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو میری زبان جب بھی میں جاگ رہا ہوتا ہوں میری زبان رکتی نہیں ہے. اگر میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں اس وقت بھی تلاوت جو ہے نا وہ ہو رہی ہوتی تو میں زبان کو پکڑتا ہوں یا اس کو زبان دانتوں میں دیتا ہوں، لیکن کبھی کوئی لفظ نکل جاتا ہے مجھے گناہ تو نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ یہ بھی تو طالب علم ہے نا، اور اسی دور کے طالب علم ہے، کوئی دور کی بات نہیں. بس یہ بات ہمارے دل کے اندر کیسے آئے گی، اس کے لیے میں آپ حضرات کو دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک وہ واقعہ ہے جو حضرت زید بن حارثہ غالباً انہی کا ہے یا حضرت حارثہ کا ہے. کیف اصبحت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ تم نے کیسے صبح کی، تو انہوں نے کہا کہ ایمان کے حقیقت کے ساتھ میں نے صبح کی، ایمان کی حقیقت کے ساتھ. آپ نے انسان نے فرمایا کہ ایمان کی حقیقت کی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے. تو انہوں نے پھر اس کے موقع پر نا کچھ عمل بتائے ہیں یا کچھ کیفیات بتائیں. عمل یہ بتائے، کہنے لگے کہ میں نے اپنے جی کو لذتوں سے ہٹا لیا. بھائیو بعض اوقات آپ حضرات جب آپس میں بیٹھتے ہیں نا تو اس میں غیبت شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات ایسا مزاح شروع ہو جاتا ہے جو اخلاق سے گرا ہوا ہوتا ہے. بعض اوقات اس میں لایانی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. حدیث ہے آپ نے فرمایا اللہ کی توجہ بندے سے ہٹے، علامت اعراضہ تعالی، اس کی علامت نشانی یہ ہے کہ بندہ لایانی میں مشغول ہو جائے. تو یہ بات انہوں نے کہی ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنے جی کو دنیا کی لذتوں سے ہٹا لیا ہے، ایک بات یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے راتوں کو قیام سے سجا لیا ہے، میں راتوں کو اللہ کی عبادت کرتا ہوں. بھائیو آپ کا تکرار بھی اللہ کی عبادت ہے. بس سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیا کریں اور تھوڑی سی دیر اللہ اللہ کر لیا کریں. اللہ اللہ تھوڑی سی دیر سونے سے پہلے بستر ٹھیک کریں، اپنے اوپر جو معوذتین دم کر کے تھوڑی سی دیر بیٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اللہ تیرے دین کا طالب علم ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اپنے نام کی نسبت عطا فرما. پھر تھوڑی سی دیر اللہ 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 یہ کر لیا کریں. اگر ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے کہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی، ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیا کریں صبح بھی اور شام. بہت اعلیٰ بات ہے، اور صرف آپ نہیں بہت سے طلبہ کر رہے ہیں اور زیادہ بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ یہاں سے ابتدا کر لیں. ایک تو یہ چیز ہے کہ اس کا اہتمام ہو جائے کہ ہم اپنے عمل کو میں استحضار پیدا کریں، اپنے عمل میں تھوڑا سا دھیان پیدا کریں. نماز پڑھ رہے ہیں تھوڑا سا دھیان پیدا کر لیں اس کے اندر. دوسری چیز جس کو میں نے شروع میں تھوڑا سا عرض کیا وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کون سی وہ بات ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. اس بات پر سونے سے پہلے معافی مانگ لیں. کسی نے پوچھا حضرت حکیم الامہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت مجھے پتہ ہے کہ میں پھر گناہ کرتا ہوں تو میری توبہ کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھلا نقصان کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے نا فائدہ کیا، شیطان سے کہیے نقصان کیا ہے. ایک مولانا کہنے لگے کہ دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے جب ہم لا الہ الا اللہ زبان سے کہتے ہیں تو کیا فائدہ لا الہ الا اللہ کہنے کا. تو مجھے بھی تھوڑا سا ہوا کہ اس کیا جواب دیا جائے. پچھلے دنوں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوب پڑھا جو انہوں نے حضرت مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا اور فرمایا کہ کیا یہ نعمت کم ہے کہ ہمارے جسم کا ایک حصہ اللہ کی یاد میں مشغول ہے. کیا یہ نعمت کم ہے؟ کہیں نا شیطان کہے گا کہ دل سے تو نہیں پڑھتے زبان سے پڑھتے ہو، تو شیطان کو کہیں کیا یہ زبان سے پڑھنا بھی کم نعمت ہے؟ یہ بھی تو بڑی نعمت ہے، یہ بھی تو اللہ کی عطا ہے، اس پر بھی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور قدر کرنی چاہیے اور اس کو بہت بڑی چیز سمجھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ان 2 باتوں کے ساتھ آخری بات یہ عرض کروں گا کہ اپنے مقاصد کو اونچا رکھیں
اور اپنی شخصیت کو اس کے مطابق بنائیں. دیکھیے اگر آپ نے سائیکل خریدنا ہو نا تو 10-20 ہزار روپے کی آپ کی سوچ ہوگی کہ 10-20 ہزار روپے میرے پاس ہوں گے میں سائیکل لے سکتا ہوں. لیکن اگر آپ نے گاڑی خریدنی ہے تو پھر لاکھوں کی بات ہوگی, پھر ہزاروں کی بات نہیں ہوگی. اور اگر کوئی پلاٹ خریدنا ہے تو کروڑوں کی بات ہوگی. یہاں ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارے ذہن کی اس وقت نیتیں کیا ہیں کہ ہم نے کہاں تک پہنچنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو بنائیں. نیتیں تو ہر انسان ویسے بڑی کرتا ہے, ماشاء اللہ طلبہ بڑی بڑی نیتیں کرتے ہیں, بس جلدی سے دنیا فتح ہو جائے گی. بھائی ایسے نہیں فتح ہوتی دنیا. ہاں جی, کیا خیال ہے جی؟ وہ طالب علموں کے لطیفے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. بیت الخلاء میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہاں ٹھہرے ہوئے لوگ چاند پر پہنچ رہے ہیں. ارے بھائی چاند پر بھی تو یہ کام کرنا ہی ہے, یہ تو کام ہے. تو ہر انسان کے ساتھ سرکاری تقاضا لگا ہوا ہے. ہاں تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے بنانا ہے, اس بارے میں آپ کو چند باتیں عرض کروں گا. پہلی چیز یہ کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا کریں, اپنی شخصیت بنائیں. ایسے نہ ہو کہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کو سنت اچھی نہ لگے, یہ سنت اچھی نہ لگے, کپڑوں کو دیکھ کر سنت حلیہ, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. خوشبو لگائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی مستقل عادت مستمرہ تھی. دوسری چیز, اپنی گفتگو میں وقار پیدا کریں. آپ باوقار لوگ ہیں. پچھلے دنوں میں تلگنگ گیا, وہاں پر مولانا مستار صاحب بیت السلام والے بڑے حضرات ہیں, انہوں نے کیڈٹ کالج بنایا ہوا تھا. میں نے وہاں کے لڑکوں کو دیکھا. بیت السلام بھی گیا تلگنگ. چیز وہاں کے طلبہ میں دیکھی کہ قدر باوقار تھے. وقار ہونا چاہیے. یعنی آپ جب بات کریں, آپ گفتگو کریں, آپ بیٹھیں اٹھیں, ایسے نہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ گرے پڑے لوگ ہیں معاشرے کے. ایسے نہ سمجھیں اپنے آپ کو. آپ معاشرے کے معزز افراد ہیں, آپ بڑے لوگ ہیں معاشرے کے. آپ میں وہ بڑا پن ہونا چاہیے. آپ کے اخلاق بھی اس طرح سے ہوں, معاف کرنا سیکھیں, اور ایک دوسرے کی عزت کیا کریں, ایک دوسرے کی بے عزتی نہ کیا کریں. یہ وہ آداب ہیں آپ کو بڑا بنائیں گے, اونچا بنائیں گے آپ. جب آپ بازار جائیں, مثلا آپ لوگ دروازے پر ہوتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, ایک دوسرے کو کہیں کہ آپ باہر, پہلے آپ آگے ہو جائیں, آپ پہلے باہر چلے جائیں. یہ بے شک دیکھنے میں چھوٹا سا عمل ہے, لیکن یہ بہت اثر ڈالتا ہے. پھر اسی نسبت سے اپنے اساتذہ کا بھی اسی طرح سے وقار اور ان کا احترام دل سے ملحوظ ہو, دل سے. بس یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی. اس لیے کہ پرندے تو بہت سے ہوتے ہیں نا, بہت سے پرندے, لیکن جو باز ہوتے ہیں نا, باز, اس کی ایک شان ہوتی. تو آپ کی ایک شان ہونی چاہیے ہر چیز کے اندر, اور وہ نمایاں ہو. لیکن حدیث میں جو دعا ہے نا, اللہم اجعل فی عینی صغیرہ, وہ بھی ایک ذریعہ ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, یہ بھی ایک کیا ہے, ذریعہ ہے. یہ بھی ایک ذریعہ. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ تواضع اور وقار میں کیا فرق ہے. یہ بات ذرا اس کی ہے, یعنی ایک سمجھنے کی بات ہے. ایک تاجر تھے, وہ حضرت کے بیت تھے, مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو بزرگوں سے یہی سنا کہ جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جاتا. ایسے ہی ہے نا. وہ کہنے لگے کہ وہ غلہ منڈی کے بڑے تاجر تھے. کہنے لگے میرے دوستوں نے, ایک دن میں دکان میں بیٹھا تھا, میرے دوستوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو سامنے گدھا بندھا ہوا ہے نا, اس گدھے کو لے جاؤ اور پوری منڈی گھماؤ. اگر تم نے گھما لیا تو اس کا مطلب ہے تمہارے اندر تکبر نہیں ہے, اور اگر تم نے نہ گھمایا اس کا مطلب ہے تمہارے دل میں تکبر ہے. اب یہ بیچارے پریشان ہو گئے. تبلیغ میں بھی وقت لگا تھا, ڈر گئے کہ پھر میں جنت میں کیسے جاؤں گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ گدھے کو اٹھایا پوری ریڑھی میں. اب ہر ایک پوچھے چودھری صاحب خیریت ہے, تو یہ کسی کہیں ہاں بس خیریت ہے, اور شرمندگی سے باندھا. پھر واپس آئے, بڑی دل میں تکلیف سی ہوئی. انہوں نے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت ایسے واقعہ ہوا اور میں نے ایسے کیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میرے دل میں تکبر نہ ہو. حضرت نے بڑا ڈانٹا. حضرت نے فرمایا کہ وہ کوئی تمہارے پیر تھے, وہ تمہارے کوئی استاد تھے, تم نے ان کی بات پر کیوں عمل کیا. پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو
تواضع اور وقار یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. یہ جو تمہیں شرمندگی ہوئی یہ تمہارا ایک وقار تھا، اس کے خلاف کی وجہ سے تمہیں شرمندگی ہوئی، تو اس کا تواضع سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تواضع نہیں ہوتی. یہی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تعلم العلم، علم حاصل کرو لیکن اس سے پہلے وقار سیکھو. وقار یہ جو ہوتا ہے نا، ہم کئی دفعہ جاتے ہیں کہتے ہیں یار میں مدرسے کے طالب علم ہوں، مجھے تھوڑی رعایت کر دو، یہ وقار کے خلاف ہے بات. تو دینے والی ذات اللہ کی ہے، 2 5 10 روپے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے، اللہ ہی دیتے ہیں. تو آپ کا ایک وقار ہونا چاہیے اور یہ اللہ سے مانگے، کیونکہ وقار والا آدمی معاشرے میں کام کرتا ہے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں. تو 3 باتیں میں نے عرض کی، گناہوں سے بچنا ہے، کچھ معمولات اللہ سے تعلق والے، اور ساتھ میں ایک اپنے اندر یعنی اپنی نیتوں کو بلند کرتے ہوئے اس کے اعتبار سے کچھ صفات اپنے اندر پیدا کریں. چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی آگے کا جو زمانہ آ رہا ہے لگتا ہے ایسے کہ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں بہت کچھ اللہ دیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.